اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنهم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے، کاش کہ لوگ اس سے واقف ہوتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 41-42۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے مہاجرین کا تذکرہ فرمایا۔ وہ مہاجرین جن کے اوپر ظلم و ستم کیا گیا، جن کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، تو وہ مہاجرین حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے، انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ ہجرت کہتے کس کو ہے؟ ہجرت کا مطلب ہے اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا وطن، اپنا گھر، اپنے بھائی بہن، اپنے رشتہ دار، دوست و احباب چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ یعنی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے بال بچے اور اپنے وطن، اپنے رشتہ دار، دوست و احباب کو چھوڑ کر کے ایسے علاقے میں چلے جانا جہاں آسانی سے اللہ کے دین پر عمل ہو سکے، اس کو کہتے ہیں ہجرت۔ اس آیت میں انہی مہاجرین کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے۔ یہ آیت عام ہے جو تمام مہاجرین کو شامل ہے، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ ان مہاجرین کے بارے میں نازل ہوئی ہو جو اپنی قوم کی ایذاؤں سے تنگ آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے۔ ان کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، ایمان کو لے آیا ہوں صرف، یعنی اپنا ایمان بچا کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنا ایمان بچا لیا تو سب کچھ بچا لیا۔ تو گویا کہ یہ جو اپنی قوم کی ایذاؤں کی وجہ سے، اپنی قوم کی تکلیف کی وجہ سے آ کر حبشہ ہجرت کر گئے تھے، تو ان کی تعداد عورتوں سمیت 100 یا اس سے زیادہ تھی، جن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی زوجہ دختر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تو اس سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے، جس علاقے میں کسی انسان پر ظلم و ستم ہو رہا ہو،
اس کے اوپر طرح طرح کی ایذائیں ہو رہی ہوں، طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہوں، تو انسان کو وہاں سے ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا چاہیے۔ اس سے رزق طیب، اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں رزق طیب، پاک روزی، اور بعض نے مدینہ مراد لیا ہے جو مسلمانوں کا مرکز بنا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنے کاروبار اور گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیں ان کا نعم البدل عطا فرما دیا، رزق طیب بھی دیا، اور پورے عرب میں انہیں اقتدار و تمکن عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا ھذا ما وعدک اللہ فی الدنیا، یہ وہ ہے جس کا اللہ نے دنیا میں وعدہ کیا ہے، وما ادخر لک فی الآخرۃ افضل، اور آخرت میں تیرے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ پتہ ہی چلا آج کے درس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ مہاجرین کو جب ان کی قوموں نے جب ان کو ستایا، طرح طرح کی تکلیفیں دی، تو تنگ آ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، اور ان کی تعداد 100 یا اس سے زیادہ تھی۔ اس میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب حبشہ، اور پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، تو اس سے رزق طیب، اور بعض نے مدینہ مراد لیا۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد مدینہ ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد رزق طیب یعنی حلال روزی، پاک روزی ہے۔ جو مسلمانوں کا مرکز ہے وہ مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں قولوں میں منافات نہیں ہے، اس لیے کہ جن لوگوں نے اپنا کاروبار چھوڑ کر کے، اپنا بزنس چھوڑ کر کے، اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں ہی انہیں ان کا نعم البدل عطا فرما دیا، اور رزق طیب بھی دیا، پاک روزی بھی دیا، اور جو گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، کاروبار چھوڑ کر کے آئے تھے، ان کا بدلہ بھی اللہ رب العالمین دنیا میں عطا فرما دیا، اور پورے عرب میں انہیں اقتدار اور تمکن عطا فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا کہ آج بھی اگر کوئی انسان اللہ کے دین پر عمل کرے یا اپنا ایمان کو بچا کر رکھے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو برباد نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگ اگر ہجرت کر کے کہیں چلے جائیں تو اللہ رب العالمین انہیں ان کا وہاں پر انتظام کر دے گا، اور انہیں اسی دنیا کے اندر نعم البدل عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے یا الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔